مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس عمل سے کس کس کو پیسے ملے، کیونکہ ایمرجنسی کیش کے لیے اس سے بڑھ کر دوسرا عمل تیز ترین آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی اس دنیا میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، چاہے آپ صحت کی فراوانی چاہیں، یعنی ہیلتھ اپینڈنس، یا پھر اپنی جاب کے لیے یا رشتوں کے لیے یا کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ اپینڈنس اٹریکٹ کر رہے ہوں، تو کیونکہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو اس قدر فراوانیوں کے ساتھ اتارا ہے کہ بعض اوقات ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنا چھوٹا سا دامن کیوں لے کر جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ اگر ہم دنیا کی ساری نعمتیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب دینے کی قدرت رکھتا ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس نے اتنے زیادہ لوگوں کی کفایت کی ہے کہ آپ بلیو کریں کہ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اور انہوں نے سیم ویسے ہی کیا تو انہوں نے وہ پایا جو وہ چاہتے تھے۔ آج کے دور میں مالی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، کیونکہ اس نے بل کی ادائیگی کرنی ہے، اسکول کی فیسز دینی ہے، اور گھر کے اخراجات ہیں، اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ بہت سے وظائف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مختلف چینلز پہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو یا وہ وظیفہ کر لو۔ تو چاہے آپ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، تو سب سے پہلے اس کا صحیح طریقہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی عمل صحیح طریقے سے کیا جا رہے تو اس میں ضرور اثر ہوتا ہے اور وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ دن میں 2 دفعہ کرنا ہے، یعنی فجر سے لے کر مغرب میں، اور مغرب سے لے کر فجر تک، یعنی اس وقت جب سورج آسمان پر ہو اور ایک اس وقت جب سورج آسمان پر نہ ہو۔ ایک دفعہ دن کو اور ایک دفعہ رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل بہت زیادہ سمپل ہے اور یہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نارملی اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ عمل بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اور اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور رات کو آپ عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور اگر تہجد کے بعد، تہجد کے وقت میں کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ یہ عمل وہ لوگ کریں جن پہ چاروں دروازے، چاروں راستے بند ہو چکے ہوں، یا جن کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور مسائل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ عمل بہت ہی زیادہ سمپل سا ہے۔ اس میں آپ اول و آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد یعنی آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 3، 5 یا 7 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ نے 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھا ہوگا تو اتنی ہی دفعہ آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ سورہ الم نشرہ 33 ٹائم جب آپ نے پڑھنی شروع کریں گے تو اس میں آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، اور باقی 32 مرتبہ جو آپ پڑھیں گے سورہ الم نشرہ، تو اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 5 منٹ تک اپنی آنکھیں بند کر دینی ہیں، اور گڑ گڑا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تصور کرنا ہے کہ میری دعا 7 آسمانوں تک جا رہی ہے، اور مجھ پر 7 آسمانوں سے رزق کی بارش ہو رہی ہے، مجھے رزق مل رہا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے رزق آسمان سے اتارا ہے، میਂہ آسمان سے برسایا ہے، پانی آسمان سے برسایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میंہ بھی آسمان سے برساتے ہیں اور ہمارے لیے رزق بھی آسمان سے برساتے ہیں۔ تو جب آپ نے 11 مرتبہ درود تاج اور سورہ الم نشرہ، اور خاص طور پر اس کی سورہ الم نشرہ کی آیا مبارک جو ہے وَرَفَعَ لَكَ ذِكْرَكَ، ایسے سمجھیں کہ 7 کائناتوں سے وَرَفَعَ لَكَ ذِكْرَكَ پیش ہو رہا ہے، رزق کے دروازے میرے اوپر کھل گئے ہیں۔ یہ عمل 3 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور ٹریفک میں اگر پھنس گئے ہیں تو اس سورہ الم نشرہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ تو مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں، دیکھیں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ خواتین اپنے گیپ ڈیز میں یہ عمل نہ کریں، کسی سے کروا لیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا عمل بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔